الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تهزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور كلاهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات نوجوان انتہائی محبت، عقیدت، غلامی، عظمت کے جذبے سے دینی آواز سے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی دوستو، آپ حضرات کے سامنے خواتین کی چند ذمہ داریاں بیان کرنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتلانے کی توفیق عطا فرمائے. سننے والی ماں بہن بیٹیوں کو بھی ان ذمہ داریوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو گرانوں کے سربراہ ہیں، بیٹیوں کے سربراہ ہیں، بیویوں کے خاوند ہیں، ان سے میری گزارش ہے. جو بہنوں کے بھائی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داریاں ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ان ذمہ داریوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مربی محسن پیر و مرشد عارف اللہ حضرت صفی اکرم صاحب دامت فیوزہم اللہ علم و عمل میں کروڑ رحمت نازل فرمایا کرتے ہیں: اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر قید نہیں کیا. ذمہ داریاں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو المختصر سی بعد میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر قید نہیں کیا. اسلام نے ماں بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم دے کر قید نہیں کیا، بلکہ حفظ پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا، شہوت پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا. جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داریوں کو بیان کر دیا. وہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں آپ کو میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے گن کر بتلاؤں گا. میرے بھائی دوستو، عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی ماں بہن بیٹیوں کو بتلا دیا: اے قیامت تک آنے والی ماں بہن بیٹیوں، اے بہنوں کے بھائیوں، بیویوں کے خاوند، میری تم سے گزارش ہے، خدا کے لیے یہ پیغام ضرور سن کر اپنی بہنوں کو بتلانا، اپنی محرم عورتوں کو بتلانا. غیر محرم کو تو نہیں بتلایا جا سکتا، اگر پردے کا انتظام ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی محرم عورتوں کو ضرور بتلانا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ عورتیں ان پر عمل کریں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں امن قائم ہوگا، خاندانوں میں امن قائم ہوگا. جب ہماری ماں بہن بیٹیوں نے ان ذمہ داریوں کو چھوڑا، ہمارے خاندانوں میں فساد
فساد، بستیوں میں فساد، شہروں میں فساد، قبیلوں میں فساد، کیونکہ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے ان ذمہ داریوں کو اپنانا چھوڑا۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں ان ذمہ داریوں کو اپنانے کے بجائے گھروں میں فساد قائم کرتی ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، گھروں کو خراب کر دیتی ہیں۔ ساس بہو کے اختلافات، بھائیوں کے اختلافات، خاندانوں کے اختلافات، یہ مالی تنگیاں، کاروباری مشکلات، گھر گھر کی جنگیں، نیچے سے اوپر تک غیر کی پٹائی، ذلت و رسوائی، رشتوں کا نہ ہونا، رشتوں کا بند ہو جانا، طلاقوں کی بڑھتی شرح کا عام ہو جانا، گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا عام ہونا، ساس بہو کے اختلافات، اس کی بنیادی وجہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے قرآن کو سننا چھوڑا۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے کاش کے قرآن کو سنا ہوتا، قرآن کی ان ذمہ داریوں کو پڑھا ہوتا، کبھی بھی گھروں میں فساد نہ ہوتا۔ کاش کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا، کبھی بھی گھروں میں فساد نہ ہوتا۔ قرآن تو گھروں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے بھائی دوستو، قرآن تو بستوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، قرآن تو دلوں کو موم کرنے والی کتاب ہے، پتھر دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتلانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت کی پہلی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، جو قرآن کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں پر چند ذمہ داریاں ہیں، چند ذمہ داریاں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، ماں بہن بیٹی کی سب سے پہلی ذمہ داری، گھرانے کی عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کر باہر مت نکلے۔ عورت کی ذمہ داری اپنے گھر میں ٹھہرے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرنا چاہیے۔ عورت سے بلا ضرورت عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اگر بلا ضرورت عورت اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے، بلا ضرورت جاتی ہے، تو اسلام نے منع کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گی تو بھائی دوستو پھر گھروں میں فساد ہوگا۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتلانا، ضرورت کے درجے میں جانا ہے، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، خوشی غمی میں جانا ہے، برادری میں جانا ہے، رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے، خوشی غمی میں چلے گئے۔ لیکن آج ہماری خوشیاں بھی ایسی، اللہ معاف فرمائے، ایسی خوشیوں میں اپنی بہنوں کو مت بھیجنا میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے ایسی خوشیوں میں اپنی بہنوں کو، جوان بہنوں کو مت بھیجنا، اپنی عورتوں کو مت بھیجنا جن خوشیوں میں رب کی ناراضگی ہو، جن خوشیوں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہو، جن شادی بیاہ میں ڈول ٹماچے ہو، جن شادی بیاہ میں بغیرتی ٹکا کی جا رہی ہو، جن شادی بیاہ میں ڈانس ہو رہا ہو، جن شادی بیاہ میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو، ان خوشیوں میں اپنی بہنوں کو بھیجنے کی اجازت نہیں، قرآن اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم کہتے ہیں رکھا رکھائی کرنی ہے، برادری کو بھی خوش کرنا ہے، تو بھائیو دوستو اللہ کے مقابلے میں برادری نہیں۔ میرے مربی مرشد عارف اللہ زندگی میں کرونا رحمتہ نازل فرمائے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا کرتے ہیں آج کا معاشرہ چار غلامیوں میں زندگی گزار رہا ہے، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، برادری کی غلامی، عالمی برادری کی غلامی۔ آج ہم نفس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اس بے وقوف کائنات کو جو نفس کو خدا بنائے ہوئے، ایک اللہ والے کو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے کہا اللہ تیرے سے ملنے کا شارٹ راستہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا دا نفس کا وطا، نفس کی معنی چھوڑ دے، آجا نفس کی پیروی چھوڑ دے، آجا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی نفس کے خواہشات کو کنٹرول کرے۔ نفس کا تقاضا ہے بغیرتی کر لی جائے، رب کا تقاضا ہے بغیرتی نہیں کرنی۔ نفس کا تقاضا ہے آنکھ سے بدنظری کر لی جائے، رب کا تقاضا ہے بدنظری نہ کرنا۔ نفس کا تقاضا ہے کان سے گانا سن لیا جائے، میرے اللہ کا تقاضا ہے نبی کا تقاضا کہ گانا نہ سنا جائے۔ آج ہم نفس کی مانتے ہیں، رحمان کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں، اپنے رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کو کنٹرول کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه وهواه وتمنى على الله، بیوقوف نادان احمق شخص وہ ہے نفس کے خواہشات کو پورا بھی کرتا ہے، اللہ پر امیدیں بھی باندھتا ہے۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہے۔ تو بھائی دوستوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ماں بہن بیٹیوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت کے درجے میں جانا ہے، خوشی میں جانا ہے، جن خوشیوں میں اس پر بھی میرے حضرت صوفی صاحب فرمایا کرتے ہیں
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے دل تیرے شاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، مجھ کو کوئی نہ یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، مجھ کو کوئی نہ یاد رہے، تجھ پہ گھر بھر سب لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر اپنی سے سب کو گرا دوں، فقط تجھ پہ فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے دل تیرے شاد رہے۔ نجائز خوشیوں کو آگ لگانا ہے، اگر شادی بیاہ میں اللہ کے نافرمانی ہو ان کو آگ لگانی ہے، نجائز خوشیوں کو آگ لگائیں گے اللہ دلوں سے غموں کو دور کرے گا، وقتی ٹھاٹ پھاٹ ہوگی، وقتی خوشی ہوگی، وقتی جو ہے عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا، وقتی آنا جانا ہوگا، بعد میں پھر یہ شادی بیاہ عداوتوں میں بدل جائیں گے، بعد میں خاوند بیوی کی آپس میں پیار محبت نہیں رہتے، جب شادی بیاہ میں اللہ کو ناراض کریں گے بعد میں نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو دوستو اپنے ماں بہن بیٹوں کو یہ پیغام دیا کرو، ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر جانا ہے، ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ذمہ داری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلنا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں باندھ پھن کر باہر نکلا کرتی تھی۔ آج 15ویں صدی کی ہماری ماڈرن ماں بہن بیٹیاں اور یہ ہو کر بازاروں کی زنیں بنتی ہیں، دوپٹہ گلے میں چست پاجامہ، اللہ معاف فرمائے، کٹے بال، ہاتھ بازو سارا جسم نظر آ رہا ہے، جسم کی نمائش کر کے مردوں کو دکھاتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں۔ بھائیو دوستو عورت کو چاہیے کہ اپنے خامن کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرے، خامن کے علاوہ کہیں بھی اپنے جسم کی نمائش کر کے جانا جائز نہیں۔ زمانے جاہلیت کی عورتیں اس طرح کیا کرتی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں نے جال پھینکا، انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹی فاطمہ کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اماں عائشہ کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی فاطمہ کا واقعہ سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے مرنے سے پہلے اپنے خامن سے کہنے لگی، میرے خامن میرے مر جانے کے بعد میری چارپائی پر چھڑیاں باندھ کر رات کی کالی اندھیرے میں نکالنا کہ کسی غیر مرد کو پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا جسم دبلا تھا یا باری تھا۔ ارے میرے مسلمان بھائیو، محمد کی بیٹی فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی اپنی یعنی حیات کی اتنی فکر ہے، پردے کی فکر ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اپنے جسم پر پروانہ گوارا نہیں کرتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی بیٹی فاطمہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، وعظ نصیحت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا صحابہ سے، اپنے صحابہ سے سوال کیا، عورت کا با کمال عمدہ وصف کیا ہے؟ عورت کا با کمال عمدہ وصف کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش، صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر چلے گئے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، عورت کا با کمال وصف عمدہ وصف کہ عورت کسی غیر محرم پر نہ دیکھے اور غیر محرم کی نظر کسی عورت پر نہ پڑے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اٹھ کر مجمع سے اللہ کے رسول کو جواب دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ جواب ہو سکتا ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ کو ہو سکتا ہے، چونکہ محمد نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ اللہ کرے کہ بچوں کے والدین سے میری گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں، کہتے ہیں یار بچے کوئی بات نہیں، بچے کوئی بات نہیں، بڑی ہو کر پھر اللہ معاف فرمائے بڑے بدتمیز بنتی ہیں، پھر گھروں سے جب بگڑ ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، خاندان والوں کے لیے ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ماں بہن بیٹیوں میں ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں بعد میں وہ کسی کی نہیں مانتی، نہ اماں کی مانتی نہ ابا کی مانتی ہے، بس ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ لڑکا 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 لڑکا، اللہ معاف فرمائے۔ تو بیٹیوں کی تربیت کریں گے نا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بیٹی فاطمہ کی چادر اڑوانی ہے، اڑوائیں گے نا انشاءاللہ، مزہ اڑوائیں گے نا انشاءاللہ۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داری نماز قائم کرنا، ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داری زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ماں بہن بیٹیوں کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اگر گھروں میں کیا کہتے ہیں زمین ہے جن پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس کو نکالنا واجب ہے، ان ماں بہن بیٹوں پر زکوٰۃ دینا کیا واجب ہے؟ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر لگے گی؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، غریب یتیم مسکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے مستحق کون ہیں، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ سب سے پہلے برادری میں چھان بین کیا، آج تو اللہ معاف فرمائے برادری والے کو تانے مارے جاتے ہیں، برادری میں کوئی غریب مل جائے اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ ہمیں آپس میں ایک کر دے، ہمارے خاندان والوں کو آپس میں ایک کر دے۔ تو میرے بھائی دوستو انشاءاللہ میں اور آپ نے کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنے ہیں، ہم نے اپنی ماں بہن بیٹوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، ارادہ کرتے ہیں پہنچائیں گے نا انشاءاللہ، اپنی ماں بہن بیٹوں کو یہ پیغام دینا ہے۔ اور عورت کی اور بھی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کے سامنے 3 ذمہ داریاں بیان کی، ایک بات آپ کو میں اور بتلا دیتا ہوں،
ایک حدیث بتلا دیتا ہوں پھر بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بات پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم عمل کے لیے آئے ہیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں بار بار اس بات کا تکرار کرتا ہوں, چونکہ ہم نے اسلاف سے, بزرگان دین سے, اپنے بزرگوں سے, مشائخ سے ہم نے یہی سیکھا کہ بھائیو عمل کرو, عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے, عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے. علم تو ہے, عمل نہیں. ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں, ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جو علم عمل پر مجبور نہ کرے. وہ علم نہیں, وہ بدترین جہالت ہے. اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو علم ہمیں عمل پر مجبور کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی 4 بڑی وجہ ہیں. یہ 4 وجہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی 4 بڑی وجہ ہیں. نمبر 1, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا مادہ کم ہوتا ہے. اللہ کی فرمانبرداری کا مادہ, اللہ کی اطاعت کا مادہ کم ہوتا ہے. نمبر 2, عورت کے اندر رسول کی اطاعت کا مادہ کم ہوتا ہے. نمبر 3, عورت کے اندر بنج تھن کا, بیوٹی پارلر کروا کر, چست پجامہ پہن کر بازار میں جانے کا جذبہ, شادی پہ جانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ غیر محرم دیکھیں گے. میں جامعہ مدینہ جدید میں پڑھتا تھا, آج سے 9 سال قبل ایک بزرگ تھے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب, ان کے ایک خلیفہ تھے. وہ آئے تھے ہمارے پاس مدرسے میں. انہوں نے ایک بات کی, اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کی مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو ماں بہن بیٹی ہو, لڑکا ہو لڑکی کوئی بھی ہو, بنتا ہے, ٹھنتے ہیں, کنگا شنگا کرتا ہے. لڑکی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کنگا کروں گا, گودا لڑکاؤں گا, کپڑے پہنوں گا. کوئی لڑکی نہیں کہ خوش ہوگی. اگر لڑکی کے خیال میں یہ ہے کہ میں بنوں گی, ٹھنوں گی, کوئی لڑکا دیکھ کے مجھے خوش ہوگا. وہ بزرگ فرماتے ہیں ابھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلا, ابھی لڑکی کو دیکھا نہیں, نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا. اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, اللہ کے رسول بھی لعنت کرتے ہیں. ابھی لڑکی کو دیکھا نہیں, نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا, نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا. ابھی گھر پر ہی, ابھی تیاری کر رہا ہے, ابھی پلان بنا رہا ہے کہ میں لڑکی کے لیے بن ٹھن کے جا رہا ہوں. لڑکی کے بھی پلاننگ ہے, میں بنتی ہوں, ٹھنتی ہوں, بیوٹی پارلر پاتی ہوں, بال ذرا لٹکاتی ہوں گلے میں, لڑکے کا ایمان ضائع کرنے کے لیے جاتی ہوں. تو اس پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں, اللہ کے نبی بھی لعنت کرتے ہیں. اس پر آپ کو حدیث میں بتلا دوں جو آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, لعن اللہ الناظرہ والمنظورۃ لہما. اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لڑکوں پر جو لڑکوں کے ساتھ جائے تعلقات قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لڑکیوں پر جو بن ٹھن کر ہمارے جوان بھائیوں کا ایمان خطرے میں ڈالتی ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا نبی فرما رہا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ان لڑکوں پر لعنت کرے جو لڑکے بن ٹھن کر لڑکیوں کو دکھاتے ہیں. ان لڑکیوں پر اللہ لعنت کرے جو لڑکیاں لڑکوں کو دکھاتی ہیں. کہ آج ایسا نہیں ہے کہ آج عشق مجازی نہیں چل رہی, کہ آج بدکاریاں نہیں چل رہی, کہ آج زنا عام نہیں. اللہ معاف فرمائے. شیخ العرب والعجم شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ جو حسین لڑکیاں اور لڑکے جو آج تک دنیا میں چل پھر رہے ہیں, ایک نہ ایک دن قبر میں مٹی ہونے والے ہیں. مٹی سے جا کر پوچھنا, اے مٹی تیرا کون سا گال تھا, اے لڑکے جس لڑکی کے گال پر کوئی مرتا تھا, گال بھی مٹی, ناک بھی مٹی, آنکھ میں مٹی. اللہ نے اوپر خوبصورت سا ڈسٹمبر چلا دیا. اگر گن میل کچیل ہے, مٹی کا بنا مٹی میں جائے, مٹی کے بت پر مرتا ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک, اپنی زندگانی کو فدا کر اس پر جتنی دی جوانی کو. کیا مرنے والوں پہ مر رہا ہے, ہر دم حسینوں کو ڈر رہا ہے. چند دن کا حسن جادو کی طرح پاگل کرتا ہے, آخر چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے, بڑھاپے میں نقش ہی عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو, ہم نے ارادہ کرنا ہے, عمل کرنا ہے. عورت کی جہنم میں جانے کی 4 بڑی وجہ, جن میں سے تیسری وجہ بن ٹھن کر بازار میں جانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, بن ٹھن کر لڑکوں کو دکھانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. چوتھی وجہ اور آخری وجہ آپ کو بتلاتا ہوں. چوتھی وجہ, عورت کے اندر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, عورت کے اندر خاوند کے ساتھ بدتمیزی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں سے تو گھر گزرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. آج بیویاں اپنے خاوند کی جائز باتوں میں بھی اطاعت نہیں کرتی. خاوند کی ناجائز باتوں میں تو اطاعت ضروری نہیں, لیکن آج کی بیویاں ہر بات اپنی منواتی ہیں, خاوند کی باتیں نہیں مانتی. اللہ معاف فرمائے. بیووں کو چاہیے کہ خاوند کا راز اپنے پاس رکھے. جو بیوی ہوگی, اللہ معاف فرمائے, خاوند کی باتیں یا خاوند کے ماں باپ کی باتیں آپ جا کر اپنے ماں باپ کو بتلائیں گی. جا کر کس کو بتلائیں گی؟ اپنے ماں باپ کو بتلائیں گی. پھر یہاں سے کام خراب ہوگا, پھر دونوں خاندانوں کا آپس میں ٹاکرا ہوگا. ایک عورت پورے خاندان میں آگ لگا دیتی ہے. ہمارے محلے میں ایک عورت تھی جہاں پر میں پنجاب میں رہتا ہوں. اس نے کہا ہمارے گھر والوں کو کہ میں کسی گھر کو اگر خراب کرنا چاہوں نا, 1 سیکنڈ میں کسی گھر کو خراب کر سکتی ہوں.
عورت نے کہا اللہ معاف فرمائے، بڑی خطرناک قسم کی عورت تھی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا میں اگر کسی گھر کو برباد کرنا چاہوں نا، 1 سیکنڈ میں برباد کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اگر آپ حضرات جو بیویوں والے ہیں نا، آپ کا نسخہ دیتے چلا جاتا ہوں جو میرے مربی مسلم پیرو مجھے عالم اللہ صاحب کا بتلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بڑے لوگ آتے پریشان حالات ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں بڑے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ان کو ایسے ایسے نسخے بتلائے، اللہ نے گھروں کو جنت کا باغ بنا دیا، بیویاں ان کے تابع بن گئی۔ آپ کو بتلا دو نسخہ، جو بیوی نافرمان ہو کہنا نہ مانے۔ قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے صورتیں بیان فرمائی۔ عورت اگر اکھڑ مزاج ہو تو خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت اگر اکھڑ مزاج ہو، خاوند کا کہنا نہ مانے، حد کر دے، تو خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ خاوند کو چاہیے، پہلی صورت 3 صورتیں بتلاتا ہوں۔ پہلی صورت، خاوند کو چاہیے کہ پیار محبت سے سمجھائے۔ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں، اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا، تھپڑ مارنے کے کام خراب ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ پیار محبت سے سمجھائے۔ اگر پیار محبت سے نہیں سمجھتی تو کسی سے سمجھوا دے، کسی عالم دین سے پردے میں بٹھا کر، یا کسی کوئی بندہ سمجھنے والا ہو، ماں بہن بیٹی ہو، دیندار ہو، اس سے سمجھوا دے۔ اگر اس سے بھی وہ عورت باز نہیں آتی، پھر خاوند کو چاہیے کہ بستر جدا کرے۔ جب بستر جدا ہوگا عورت کی اگر ٹھکانے نہ، پھر آتے مجھے کہنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب قرآن پر عمل کریں گے، اللہ گھروں کو جنت کا باغ بنائے گا۔ یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور عموماً اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی، زبان کی لمبی ہوتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، زبان دراز ہوتی ہے، اس پر اتراتی ہے۔ اس نے میرے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی 4 بڑی وجہ ہیں۔ کتنی بڑی وجہ ہیں؟ 4 بڑی وجہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ گھرانے کی عورتوں کو اپنے بڑوں کا فرمانبردار بنائے، بیٹیوں کو اللہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ جو باتیں میں نے کہی آپ نے سنی، سب سے پہلے میں خود محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔